أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سورہ بقرہ 183 نمبر آیت. اللہ پاک نے فرمایا اے مومنو تم پر روزہ رکھنا اسی طرح فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اور اگلی آیت جہاں سے شروع ہوتی ہے اس میں ابتدائی الفاظ ہیں کہ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں. مطلب یہ نہیں کہ روزہ ساری عمر کے لیے ہے، فرمایا کہ یہ گنتی کے چند دن. تو روزہ جو ہے ارکان اسلام میں سے ہے، امت کے ہر فرد کو پتہ یہ فرض ہے اللہ پاک کی طرف سے، اور کوئی رکھے نہ رکھے اس کی فرضیت کا پوری امت کو علم ہے کہ یہ مسلمانوں کے اسلام کا رکن ہے. یہ تو جو اس کے مسائل ہیں بجائے اس کے تمہید اور اس کی فضیلت سب کو پتہ کہ اللہ پاک نے جب حکم دے دیا، اس کو فرض کر دیا، تو ظاہر ہے اس کا ثواب بھی ہوگا. جس میں سے ایک حدیث کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا. کیوں؟ یہ واحد عبادت ہے جس کا سوائے اللہ کے کسی کو نہیں پتا کیسے نے رکھا کہ نہیں رکھا. یا اس آدمی کو پتا، وہ آدمی تنہائی میں ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے اس نے نہ رکھا ہو، لیکن یہ اللہ اور اس کے بندے کو صرف پتا ہوتا ہے. یہ اللہ اور اس کے بندے کے مابین یہ بات ہے، لہذا اللہ پاک نے فرمایا اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا. تو جو مسائل ہیں، ایک مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ جو آدمی صبح روزہ رکھنے کے لیے اٹھے اس کو نہانے کی حاجت ہو تو وہ ادھر ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، وہ پہلے روزہ رکھ لے، اس کے بعد نہا کے نماز پڑھ لے. تو اسی طرح ٹو دی پوائنٹ یہ وہ مسائل ہیں جو ہمارے استاد محترم حضرت مولانا محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے، ان کو لکھ لیا، لکھ کے ان کو مسودہ دکھا دیا، انہوں نے اس میں درستگی بھی کر دی. تو یہ جو کچھ بھی ہے یہ استاد کی محنت ہے، انہی کی طرف سے میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، میرا اس میں کچھ بھی نہیں. تو جو بجائے اس کے کہ تمہید میں ٹائم ضائع کروں، ٹو دی پوائنٹ یہ سارے مسائل انشاءاللہ آج ہی اسی ایک ہی نشست میں بیان ہو جائیں گے تاکہ جو ضروری باتیں ہیں وہ سب کے علم میں آ جائیں، تازہ ہو جائیں. جنبی آدمی جو ہے جس کو نہانے کی ضرورت ہے وہ صبح اٹھے، روزہ رکھے اور پھر وہ نہا کے نماز پڑھ لے. وہ اپنے انہی کپڑوں میں نماز پڑھ سکتا ہے، اگر کوئی کپڑے پر داغ لگا ہے اتنی جگہ وہ دھو لے، باقی اسی کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں پیالہ ہو وہ اذان سن کر نہ رکے. یہ روزے کے بارے میں نہیں ہے، یہ عام بات ہے کہ اگر کوئی آدمی کھا پی رہا ہے، مسجد میں اذان ہو گئی عام نماز کی، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اب اذان ہوگی کھانا پینا منع کو وہ کھا پی لے. روزوں کے بارے میں یہ نہیں ہے. روزوں کا یہ ہے کہ جب اذان کا اللہ اکبر پہلا لفظ سنا تو اسی وقت رکھ دیں بس. روزہ رکھنے کی کوئی نیت نہیں ہے. جو آدمی اٹھ کے وہ سارے کام کر رہا ہے اس کی نیت ہے تو وہ اٹھا ہے صبح. تو یہ جو ہے نا کہ زبان سے نیت کا اقرار کرنا یہ کوئی ایسی بات نہیں، اس کو ادا کرنا ضروری نہیں ہے. سحری ہو یا افطاری ہو، بہترین سحری بہترین افطاری کھجور ہے. تو صبح کے ٹائم پہ بھی 1 3 5 جس میں بھی آپ چاہیں آپ صبح کے ٹائم پہ بھی کھجوروں کا اہتمام فرمائیں. ایک آدمی رات کو بیمار تھا، اس کا ارادہ نہیں تھا روزہ رکھنے کا، لیکن صبح سحری کے وقت میں اٹھا، اس نے باقیوں کے ساتھ مل کر سحری کر لی، پھر نماز پڑھی، سو گیا. اب دن کے وقت جب جاگا تو اس کو محسوس ہوا کہ میں بالکل تندرست ہوں. تو اب وہ صرف ارادہ کر لے کہ میں نے روزہ رکھنا اور اس نے کچھ نہیں کرنا. یہ جو ہے نا کہ شام سے ہی ارادہ ہو یا صبح سے ارادہ ہو، اس آدمی کے لیے جو تندرست ہوتا ہے، جو بیمار ہے جب بھی وہ تندرست ہوا تو اسی وقت وہ کنٹینیو کر لے اس کو روزے. ایک آدمی صبح اٹھا ہے روزہ رکھنے کے لیے، اس کو غسل کی حاجت تھی لیکن سردی اتنی زیادہ ہے، موسم کے حالات اتنے زیادہ ہیں، یا خود اس کو ہی کب کبھی طاری ہے کسی وجہ سے، تو وہ آدمی تیمم کر کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے. اس کا جیسے عام حالات میں اس کو تیمم کی اجازت ہے تو روزے میں بھی اس کو تیمم کی اجازت ہے کہ وہ نماز پڑھ لے. روزے کی حالت میں طاقت کا ٹیکہ لگوانا منع ہے.
कोई आदमी ताकत का टीका लगवाए या सुबह गोली ही ऐसी खा ले जिससे भूख प्यास महसूस ना हो तो उसका रोज़ा नहीं होगा। क्यों? उसका इरादा नहीं है रोज़ा रखने का। रोज़ा तो मतलब ही भूख प्यास का। तो जो आदमी रोज़ा रखे वो ताकत का टीका ना लगवाए, उससे रोज़ा नहीं होगा उसका। हाँ, अगर उसके अलावा कोई इंजेक्शन है गोश्त में लगने वाला, जैसे कोई किसी आदमी को इंसुलिन उसने लेनी या कोई भी इस तरह की चीज़ है, वो इंजेक्शन वो लगवा सकता है। रोज़े की हालत में खून भी टेस्ट करवा सकता है, और अगर रोज़ादार बर्दाश्त कर सके तो रोज़े की हालत में दूसरे को खून भी दे सकता है, उसका रोज़ा दुरुस्त होगा। टीका जो है दुआ का, अगर दवाई है वो किसी मर्ज की, उसको दवाई है, बस उसको लगातार टीके लगने हैं, तो वो चाहे वो गोश्त में लगे चाहे उसकी वो शरियान में लगे, दोनों तरह दुरुस्त है, उसका रोज़ा है। दमे का मरीज जो है वो रोज़े की हालत में इनहेलर इस्तेमाल कर सकता है। क्यों? इनहेलर का ताल्लुक सांस की नाली से है, उसका ताल्लुक खुराक की नाली से नहीं है। तो रोज़े की हालत में दमे का मरीज जिसको सांस का मसला है वो इनहेलर इस्तेमाल कर सकता है। रोज़ा की हालत में नाक में तेल भी डाल सकता है, नमक या किसी दवाई से गरारे भी कर सकता है, ग्लिसरीन भी लगा सकता है, लेकिन उसका जायका थूक दे। इसी तरह जो औरतें खाना पकाते वक्त वो उनको जरूरत पड़ती है नमक मिर्च चेक करने की, तो वो अगर चेक करके थूक दे तो उनका रोज़ा खराब नहीं होगा। आंख में दवाई डालने से रोज़ा नहीं टूटता अगर उसका जायका मुंह में महसूस हो। ये कान, नाक और गला, इनका कनेक्शन एक है। किसी भी जगह दवाई आप डालें गले में जाती है तो उसका जायका उसको गले में महसूस है, वो सिंपल थूक दे उसको, वो डाल सकता है। रोज़े की हालत में टूथपेस्ट कर सकता है, मुंह में जायका रह भी जाए तो कोई हर्ज नहीं। ये बात एक मशहूर है कि जो जितना गुनाहगार होगा उतना ही उसको रोज़ा लगेगा। अगर ये बात है तो सबसे ज़्यादा तो हमें रोज़ा लगेगा। तो भाई इसका गुनाह से कोई तल्लुक नहीं, ये फितरी हालत है, मौसम की वजह से भी और हर आदमी की अपनी ज़ाती तबीयत की वजह से। किसी को ज़्यादा लगता है, किसी को कम लगता है। कुछ लोगों में सब्र ज़्यादा होता है, वो गंदम काटते हैं रोज़ा रख के, जैसे अभी काटेंगे। कुछ वो है जो एसी में भी नहीं रोज़ा रख सकते। तो अपने अपनी तबीयत होती है, इसका गुनाह से या नेकी से कोई ताल्लुक नहीं। ये सारा मौसमी हालात पर। हाँ, ये है कि जो जितनी ज़्यादा मशक्क़त से रोज़ा पूरा करेगा, जैसे ये गांव के लोग अभी गंदम भी काटेंगे रोज़े भी रखेंगे, तो उसको उतना ही सवाब होगा। रोज़े की हालत में अगर कोई आदमी ये अपनी आंखों का कोई इलाज वगैरह करवाता है, डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी आंख में लेंस पड़ेगा, तो उसके डलवाने से रोज़े को कुछ नहीं होता। रोज़े की हालत में टीवी और ये केबल पर जो प्रोग्राम आते हैं फहश प्रोग्राम, वो देखने से रोज़ा बर्बाद हो जाएगा। वो देखने का या रोज़ा रख ले या वो देख ले, दोनों में से एक काम कर ले। जिसने रोज़ा की हालत में गुनाह ना छोड़ा, चुगली करनी ना छोड़ी, उसको सिवाय भूख और प्यास के कुछ नहीं मिलेगा, जैसा कि रसूलुल्लाह का फैसला है। आपने फरमाया कि जिसने रोज़ा रख के भी बुरे काम नहीं छोड़े, उसको सिवाय भूखा प्यासा रहने के और कुछ नहीं मिलेगा। तो इसी तरह जो आदमी हराम कमाई से सहरी इफ्तारी कर रहा है या दूसरों को करवा रहा है, मिलेगा उसको भी कुछ नहीं। रोज़ा की हालत में गुनाह करना आम हालत में गुनाह करने से ज़्यादा सख्त है। ये ऐसे ही है कि एक आदमी बाहर गुनाह कर रहा है, एक आदमी मस्जिद में आके कर रहा है, तो उसको ज़्यादा गुनाह होगा। तो रोज़ा की हालत में या हदूद हरम में जो को गुनाह करता था, उसको हज़रत अली 20 कोड़े ज़्यादा मारते थे। जो प्रेस्क्राइब उसकी सज़ा है, जो लिखी पड़ी सज़ा है उसकी, उससे भी 20 कोड़े ज़्यादा, कि तूने इसका भी एहतराम नहीं किया तूने। अगर किसी आदमी ने सिर्फ रोज़ादारों को इफ्तारी की दावत दी है तो आम लोगों को उसमें नहीं जाना चाहिए। उसने जिसने रोज़ा नहीं रखा वो तशरीफ ना ले जाए, वो अपने घर में खाए, क्योंकि उसने तो सवाब के लिए रोज़ादारों को इफ्तारी की दावत दी है। दूसरी बात, इफ्तारी में ताखीर करना मुनासिब नहीं। जब अजान हो जाए, पहली अजान आप किसी की सुनते हैं तो आप रोज़ा खोल लें, क्योंकि कोई आदमी भी अपना रोज़ा या इबादत को बर्बाद नहीं करता, और टाइम हुआ है तो उसने अजान दी। इसी तरह जब बंद हो, ये मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो 10 मिनट पहले बंद करवा देते हैं या 7 मिनट पहले बंद करवाते हैं, जो आम अजानें हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। कि पहली अजान जब सुने तो उसको ख़त्म कर दे सारी को। पहली अजान सुन के बंद और पहली अजान सुन के शुरू।
کسی کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو تو وہ لیٹ کر سکتا ہے، ورنہ لیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. مثلا بس میں آ رہا ہے آدمی، جلدی سے وہ بیٹھ گیا بس میں، لے نہیں سکا کچھ روزہ کھولنے کے لیے، تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو اس بات دل میں سمجھ لے کہ میرا روزہ کھل گیا بس. ایسے سوچ لینے میں سے بھی افطار ہو جاتا ہے. جیسے کہ صبح کھائے پیے تو سب کے ساتھ، لیکن دل میں سوچے کہ میں نے روزہ نہیں رکھا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جس کے زبان سے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نیت کرتے ہیں دل کے ارادے. اگر کسی نے غلطی سے وقت سے پہلے روزہ کھول دیا یا کھلوا دیا تو سب کا روزہ درست ہے. یہ ایسے ہے جیسے بھول کر کھا پی لینا. حضرت عمر کے دور میں ایسے ہوا تھا، ایک دفعہ بادل آ گئے، سب نے سمجھا شام ہو گئی ہے، تو پھر بعد میں سورج نکل آیا تھا. تو حضرت عمر سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا بھی جو ہمارے بس میں تھا ہم نے کیا. تو نہ تو آپ نے روزے کی قضا کا حکم دیا اور نہ ہی آپ نے 60 روزے رکھنے کا کہا. یہ ہے المحلہ امام ابن حزم کی، اور یہ حضرت امام ناصر الدین البانی کی تمام المنہ کتاب ان کی تعلیق علی الفقہ سنہ، اس میں بھی ہے. اگر کسی نے کھلے میدان میں اپنی آنکھ سے دیکھ لیا کہ سورج غروب ہو گیا ہے تو وہ شخص اذان سے پہلے روزہ کھول سکتا ہے. اصل میں مقصد یہ ہے کہ غروب آفتاب ہے افطاری کا وقت. کسی نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا، وہ کھلے میدان میں تھا، تو وہ روزہ اذان سے پہلے بھی کھول سکتا ہے. اگر کوئی غیر مسلم کسی کی افطاری کی دعوت کرے تو آدمی جائے، لیکن ایسا نہ ہو کہ ان کے دین کا اثر ہی قبول کر لیں. مطلب یہ جو مثال میں ایک دفعہ پہلے بھی بیان کیا ہے کہ موٹر سائیکل وہ چلائے جس کو چلانا آتا ہے، جس کو نہیں چلانا آتا وہ نہ چلائے، ورنہ وہ ٹانگ دوڑائے گا. تو آدمی ان کی افطاری میں وہ جائے جس کو کچھ پتا ہے، تاکہ ان کو قائل کرے کہ آپ سچے دین میں آ جائیں. ایسا نہ ہو کہ 2-4 افطاریوں کے بعد وہ 40 روزوں والا ہو جائے. تو سب سے پہلی اذان سن کر روزہ افطار کر لینا چاہیے. اطمینان قلب کی خاطر آپ اپنا مقامی ٹائم ٹیبل بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہ جو دائمی اوقات والا چارٹ ہوتا ہے، مولانا کی تحقیق یہ تھی کہ یہ سورج غروب ہونا جب شروع کرتا ہے تو اس کا ابتدائی وقت اس میں لکھا ہوتا ہے، اور سورج غروب ہوتا ہے 2 منٹ 24 سیکنڈ میں. نکلتا بھی ایسے ہی ہے، غروب بھی ایسے ہوتا ہے. تو 2.5 منٹ کی احتیاط کر لینی چاہیے جو آدمی اذان دیتا ہے. اس کو ٹائم ٹیبل پوچھ لینا چاہیے کہ آپ نے یہ کیسے تیار کیا ہے. جو پہلے مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مدرسے کا جو ٹائم ٹیبل تھا دارالعلوم کا، اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ 2 منٹ 24 سیکنڈ میں سورج نکلتا ہے، اتنا ہی ٹائم میں غروب ہوتا ہے، یعنی اتنی احتیاط کر لیں. اب جو ٹائم ٹیبل ہیں مشتوں میں جس نے تیار کیا اس سے پوچھ لینا چاہیے کہ کیا اس نے احتیاط شامل کر دی ہے یا کرنی ہے. ایسا نہ ہو کہ آدمی غلطی سے 2.5 منٹ پہلے روزہ کھلوا دے. افطاری ہم کہتے ہیں جی فلاں نے افطاری کیا اس کو یہ ثواب ہے. تو افطاری کا جو صحیح طریقہ یہ ہے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے، اور اگر پہلے یاد نہیں رہا یا پیسے نہیں تھے پاس بعد میں آئے، تو رمضان شروع ہونے کے بعد لوگوں کے گھروں میں 1 مہینے کا راشن بھجوا دے. یہ ہے افطاری کا صحیح طریقہ، تاکہ وہ اپنے گھر میں اطمینان سے روزے رکھے کھول لیں. رکھوانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہم کو سامان دے دیں وہ جانے ان کا روزہ جانے. اسی طرح آپ کسی کو فدیہ دیتے ہیں تو وہاں پر ساتھ پہ کھڑے نہیں ہونا کہ بھئی آپ روزہ رکھو، وہ جانے اس کا کام جانے، آپ نے اپنا فدیہ ادا کر دیا. اسی طرح اگر کسی آدمی کا افطاری کا پروگرام ہے کسی کو کروانے کا، اور اب گندم کا موسم آ رہا ہے، تو جس آدمی کے پاس زکوٰۃ کے پیسے یا کسی قسم کے، وہ گندم لے کے لوگوں کو دے دے. کسی کے گھر میں دانے ہوں گے تو وہ اچار سے بھی کھا لے گا، وہ خودکشی نہیں کرے گا. تو باقی یہ دیگے دینے کے بجائے نا ان کو چیزیں لے کے دے دیں، دانے لے کے دے دیں، گندم لے کے دے دیں، سامان لے کے دے دیں. تو یہ ہے افطاری کا صحیح طریقہ، بجائے اس کے کہ ایک دن اس کو دے دیا 2 پلیٹیں، اس کے بعد وہ پھر بھوکے کے بھوکے. یہ شیعہ حضرات جو ہیں ان کی تفسیر جو ہے مجمع البیان، اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے تو وہی افطاری کا وقت ہے. باقی وہ جو ہے وہ صرف احتیاط در احتیاط. اب وہ احتیاط کرنے والے تو آپ دیکھ لیں کہ جب جتنی چاہیں وہ کر لیں. روزہ کھولنے کی کوئی نیت نہیں ہے، کھانا کھانے کے بعد دعا کرے، کیونکہ اس میں جتنی بھی دعائیں مسنون ہیں ان کے سارے سیغے پاسٹ کے ہیں، ماضی کے ہیں.
یعنی وہ کام کر چکے ہم کھانے پینے والا، اب دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ تو روزہ کھولنے کے وقت اس سے پہلے کوئی آدھا گھنٹہ دعا پہلے شروع کر دیتا ہے، کوئی 15 منٹ کو 10 منٹ، اس کا کوئی طریقہ نہیں۔ روزہ کھولو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، مولانا فرماتے تھے کہ اگر اس کے ساتھ کھجور اٹھاتے ہوئے یہ کہہ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا واسع المغفرہ اغفر لی، یا واسع المغفرہ اغفر لی، تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اتنا کیا کہ آپ کھجور منہ میں ڈالیں، روزہ کھولنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں، جو مصنوع دعائیں کریں، اس سے پہلے جو اجتماعی دعا، انفرادی دعا، یہ سب بات کی باتیں ہیں۔ تو یہ جو فرمایا نا کہ روزہ دار کی دعا رد نہیں ہوتی، اس سے مراد ہے کہ روزہ دار جب بھی کرے دعا اس کی رد نہیں ہوتی۔ دعا تو ویسے کسی کی بھی نہیں رد ہوتی، اس کی قبولیت کی شکلیں ہیں۔ کل ایک حدیث پڑھی ہے تو اس کے مطابق آدمی کو ویسے ہی غلط فہمی ہو جاتی کہ ہم بھی اللہ والوں میں سے ہیں۔ حضرت رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے کسی کی دعا جب سنتا ہے اللہ پاک تو جبریل علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اس کا کام نہیں کرنا، کیوں؟ یہ مجھے سب سے پیارا ہے اور اس کی آواز مجھے بڑی پسند ہے، اس کو دعا کرتے رہنے دو۔ اور کوئی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا کام فوراً کر دو، اس کی آواز میں دوبارہ نہیں سننا چاہتا، یہ مجھے بہت زیادہ ناپسند ہے۔ تو اب دیکھیں کہ جو مسلمان ہیں ان میں سے ایک تو نشانی ہے مسلمان کی کہ سال میں ایک دفعہ اس پر مصیبت ضرور ہے، کوئی نہ کوئی مصیبت مسلمان پر لازم ہے، مومن کے لیے سال میں ایک مصیبت لازم۔ اس کے علاوہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو اس میں ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کا بھی پہلو بالکل مانتے ہیں، لیکن بہرحال اللہ اور اس کے رسول پر ایمان بھی تو بہت بڑی بات ہے، تو ہو سکتا ہے اس میں یہ پہلو بھی ہو۔ تو روزہ دار جو ہے اس کی دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی کسی وقت بھی۔ دعا کی قبولیت کی شکلیں ہیں، نمبر 1 وہی چیز دے دی جائے، نمبر 2 اس کے بدلے میں کوئی چیز دے دی جائے، نمبر 3 قیامت کے لیے پینڈنگ رکھ لی جائے۔ جب قیامت کے لیے پینڈنگ رکھ دی تو قیامت والے دن جو ملے گا تو جن کی دعائیں قبول ہو گئی وہ حسرت کریں گے کہ کاش ہماری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی۔ تو یہ جو ہے نا کہ روزہ دار کی دعا رد نہیں ہوتی، تو ہر وقت جب بھی چاہے، وہ افطاری کی اس میں پابندی نہیں کہ افطاری کے وقت ہی دعا نہیں رد ہوتی، جب بھی چاہے وہ اس کی دعا قبول ہی قبول ہے، بلکہ دعا کے بارے میں آپ یہ سمجھیں منہ سے نکلنے سے پہلے وہ قبول ہے، اس کی قبولیت کی مختلف شکلیں۔ حضور علیہ السلام اتنا آپ میں ضبط تھا، صبر تھا، آپ میں اتنی ہمت تھی کہ 10 دن کا صوم وصال آپ رکھتے تھے، لگاتار 10 دن آپ روزہ افطار نہیں کرتے تھے، لیکن نفلی روزہ۔ رمضان میں لوگوں کے لیے کیا سنت قائم کی کہ کھجور ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھ جاتے، حضرت بلال کو اونچی جگہ پر کھڑے کر دیتے، وہ وہاں سے اشارہ کرتے کہ یا رسول اللہ سورج ڈوب گیا تھا فوراً ڈال۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرنا کہ اللہ تو نے روکا تھا تو میں رکا تھا، ورنہ میں تیرے رزق کا محتاج ہوں۔ جب روزہ کھل گیا اب نہیں نخرے کرنے، فوراً اللہ کو بتانا کہ جناب ہم تو صبح سے آپ نے کہا تھا تو رکے ہوئے تھے، ورنہ رزق وغیرہ ہمارا تو ایک گھڑی نہیں گزرتی۔ تو آپ علیہ السلام 10 دن کا روزہ، 10 راتوں کا روزہ لگاتار رکھ لیتے تھے، لیکن رمضان میں سنت یہی تھی کہ ادھر سے اشارہ ہوا فوراً منہ میں ڈال دی۔ اس کا مطلب یہ کہ اذان سے بھی روزہ کھولنا درست ہے، اعلان سے بھی روزہ کھولنا درست ہے، کہ حضرت بلال وہاں اذان نہیں دیتے تھے، اشارہ کرتے تھے۔ کسی بھی مسجد کی اذان آپ کو سن جائے تو آپ نے روزہ کھول لینا ہے، کوئی اپنی مخصوص مسجد کی اذان کا انتظار نہیں کرنا، جو بھی اذان کر دیتا ہے وہ وقت ہونے پر ہی دیتا ہے۔ اب ہے کہ میت کے اصالِ ثواب کے لیے افطاری کروانا، تو میت جو ہے اس کے اصالِ ثواب کے لیے اگر آپ افطاری کرانا چاہتے ہیں تو پلیز آپ اس کا خرچے کا حساب لگائیں اور وہ کسی حقدار کو دے دیں، اس کو گندم لے کے دے دیں، اس کو نقد پیسے دے دیں، اس کو سامان لے کے دے دیں، وہ اپنے گھر میں کرے، انشاءاللہ تعالیٰ میت کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ بہترین اصالِ ثواب ہے۔ اجتماعی افطاری اگر کوئی کرنا چاہتا ہے اس کا کوئی حرج نہیں۔ اور یہ جو نفلی حج و عمرہ کرنے والے اور مدینہ منورہ میں، مکہ میں یہ دسترخوان لگانے والے، وہ ادھر پاکستان میں بھی توجہ فرمائیں، وہاں پر تو اللہ کا شکر ہے سب کو ملتا ہے،
یہاں پر لوگ بہت زیادہ تنگ ہیں. تو یہ جو نمبر بنانے والی بات ہے نا کہ میں نے 7 لاکھ ریال یا 10 لاکھ ریال لگائے ہیں اس رمضان میں مدینہ میں دسترخوان پر، تو مدینے والے کا ہی حکم ہے پڑوسی کا بھی خیال کر. انہوں نے ساری باتیں بتائی ہیں. تو جو وہاں پر نمبر بناتے ہیں وہ یہاں پر نمبر بنائیں. یہ 10 لاکھ ریال یا 7 لاکھ ریال کا اگر وہ سامان لے کے دے دو تو فیصل آباد شہر میں سارے غریبوں کا بھلا ہو جائے گا. روزہ ٹوٹ جانا، کہ اگر کسی آدمی کا روزہ قے آنے سے نہیں ٹوٹتا، خون جسم سے نکلے نہیں ٹوٹتا، کسی غیر عورت کے چہرے پر نظر پڑ جائے تو ٹوٹتا نہیں، لیکن جان بوجھ کر دیکھنا حرام ہے. کان، آنکھ، ناک میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں. اگر دوائی کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو تو تھوک دے. اب رہی ذائقہ کی بات، تو جیسے وضو کرتے وقت کلی کرتے ہیں تو اس کا پانی کا ذائقہ تو منہ میں آتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح دوائی کا ذائقہ ویسے بھی نہیں ٹوٹتا. اسی طرح جو روزہ کی حالت میں کسی بات پر اس کو غصہ آیا اور اس نے غصے میں آ کر اس کو یاد نہ، اس نے پانی پی لیا، اب وہ رمضان کے بعد ایک روزہ رکھے گا. اس کو 60 مسکینوں کو یا تو کھانا کھلائے یا اتنی رقم کسی مسکین کو دے دے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. دانتوں سے خون آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا بشرطے کہ وہ پیٹ میں نہ چلا جائے. اگر سوتے وقت اس کے دانتوں سے خون آتا ہے اور پیٹ میں چلا گیا تو اس کے ہی روزہ باقی ہے. ایسا مسئلہ پیش آتا ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے ملک میں روزہ شروع کیا ہے یا روزے شروع کیے ہیں. مثلا ایک آدمی دوسرے ملک میں کام کرتا ہے یا اس کا وہ سفر کر رہا ہے کہ اس نے پاکستان میں روزہ رکھا، اس نے سفر ادھر کو شروع کر دیا یا ادھر کو شروع کر دیا، یا وہ آدمی پہلے رمضان اس کو کسی دوسرے ملک میں آئی، اب وہ پاکستان آ گیا، وہاں پر روزہ ایک دن پہلے تھا یا ہم سے بھی ایک دن بعد تھا، جو بھی صورت ہے. تو جو بھی آدمی جس نے ایک روزے کی بات ہے جس کی کہ آج وہ بیٹھا ہے ہوائی جہاز میں پاکستان میں، اس نے روزہ رکھا، تو پاکستان میں جانے سے پہلے وہ ٹائم کا حساب لگا لے کہ پاکستان میں جس شہر میں نے روزہ رکھا اس میں کتنے بجے کھلنا ہے، اس ٹائم کو نوٹ کر لے. ادھر کو جائے تب بھی وہ اتنے بجے کھولے گا، ادھر کو جائے تب بھی وہ اتنے بجے کھولے گا. اگر وہ ادھر کو گیا تو اس کو تو 1 گھنٹے کے بعد ہی وہ روزہ کھول سکتا ہے کیونکہ سورج تو ادھر کو جا رہا ہے. اگر وہ اس طرف کو جا رہا ہے تو اس کا سورج غروب ہی نہیں ہوگا. جیسے اگر آپ لاہور سے جدہ جائیں تو 3 بجے آپ بیٹھیں، مطلب ذاتی تجربہ کہ 3 بجے جہاز چلا تو وہ سورج نہیں غروب ہوا ہے، وہاں پر پہنچے تو فوراً غروب ہو گیا. مطلب وہ سورج کے ساتھ ساتھ چلتا جا رہا جہاز. تو وہ جس شہر میں جس ملک میں اس نے روزہ رکھا تھا وہاں پر جو افطار کا ٹائم ہے تو وہ اپنے ملک میں پہنچ کر یا دوسرے ملک میں پہنچ کر اس کے مطابق روزہ وہ کھول لے گا، چاہے وہ سورج کھڑا ہو چاہے سورج ڈوب چکا ہو. کسی آدمی نے دوسرے ملک میں روزے رکھنا شروع کیے، اب وہ پاکستان آ گیا، مثلا سعودی عرب میں ایک دن پہلے ہوا روزہ، وہ آدمی پاکستان آ گیا تو وہ سعودی عرب کے روزوں کے مطابق روزے پورے کرے گا. اگر ایک دن پہلے وہ فارغ ہو چکا ہے تو اب وہ لوگوں کے سامنے نہیں کھائے پیے گا، اس کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں. عید وہ یہاں لوگوں کے ساتھ کرے. اس کے بعد یہ شوال کے روزے 6 اگر کوئی آدمی کو رکھ سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. تراویح جس نے پڑھنی ہے وہ بسم اللہ پڑھے، جو صبح اٹھ کے پڑھ سکتا ہے وہ فجر کے وہ تہجد کے وقت پڑھے، اس کو زیادہ ثواب ہوگا. اب یہ ہے کہ کسی آدمی کو بیماری یا سفر کی وجہ سے روزہ رکھنا ممکن نہ ہو تو وہ روزہ نہ رکھے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت ہے. روزہ رکھنے کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے. جب وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئی رخصت پر عمل کرے گا تو اس سے بھی اللہ پاک خوش ہوتا ہے. جو آدمی انتہائی مشکل کام کرتے ہیں تو اگر تو وہ روزہ رکھیں تو ان کا روزہ کا اجر جو ہے وہ عام لوگوں سے زیادہ ہوگا. لیکن اگر وہ نہ رکھ سکے اور سارا سال اس کا کام ہی یہی ہے، مثلا یہ جو ڈلائی کے کارخانوں پر کام کرتے ہیں پورا سال ایک ہی درجہ حرارت میں کام کرتے ہیں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میں نہیں رکھ سکتا تو وہ اپنے روزوں کا فدیہ دے دیں. اسی سال کوئی سارا سال بیمار رہتا ہے، تندرستی کی امید نہیں ہے اس کو پھیلا، وہ بھی فدیہ دے دیں. اسی طرح دودھ پلانے والی عورت ہو یا حاملہ عورت ہو تو وہ بھی اپنے روزوں کا فدیہ دے سکتے اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتی. اس طرح
یہ جو حائضہ عورت ہے یہ حالت حیض میں نہ روزے رکھ سکتی ہے نہ نماز پڑھ سکتی ہے. رمضان ختم ہونے کے بعد اس کو نمازیں تو معاف ہیں لیکن روزے اس کو پورے کرنا پڑیں گے. اسی طرح یہ جو روزہ رکھنے کے لیے خاتون نے مطلب صبح سحری کی لیکن مغرب کی اذان ہونے سے 1 منٹ پہلے اس کو حیض آ گیا تو اب اس کا روزہ ختم ہو گیا. اب روزہ وہ مکمل نہیں ہوگا اس کو روزہ بعد میں پورا کرنا پڑے گا. اگر کسی کو اس نے روزہ رکھا تھا سفر پر جانا پڑ گیا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ روزہ کھول لے. وہ توڑنا نہیں کہتے اس کو، روزہ کھول لے یا اس کو مکمل کر لے جیسے وہ کر سکتا ہے. حضرت انس تھے، انہوں نے سفر کرنا تھا ابھی تو سفر سے پہلے گھر میں انہوں نے کھانا منگوا کے کھا لیا. اسی طرح بیمار ہے کہ بیمار دیکھے روزہ رکھا تندرست تھا، بعد میں کوئی بیمار ہو گیا، اب وہ اپنی حالت کو دیکھے کیا وہ پورا کر سکتا ہے. اگر نہیں پورا کر سکتا فوراً کھول لے. اگر اس نے بیماری کے باوجود روزہ نہیں کھولا اور وہ مر گیا تو اس پر خودکشی کا مقدمہ ہوگا اگلے جہان میں. اسی طرح کوئی آدمی کسی خاص علاقے میں کوئی گورنمنٹ کی طرف سے خاص ڈیوٹی دے رہا ہے لیکن وہاں پر حالات ایسے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کو بھی مطلب وہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں وہ پورے کرنا ہے. یہ جو خاتون آج حاملہ ہے اس وجہ سے اس نے روزے چھوڑے تو اب اس نے بعد میں دودھ پلانا ہے بچے کو، تو دونوں صورتوں میں وہ اپنا حساب لگا لے. اگر وہ سمجھتی ہے کہ میں روزے نہیں پورے کر سکوں گی سال بھر تو وہ اپنا فدیہ دے دے. 1 روزے کا فدیہ 1.25 کلو گندم ہے. جو مدینے کا صاف تھا پیمانہ وہ 2.5 کلو کا تھا، 2.5 سیر کا. کلو تو ہمارے منہ کا چڑھ گیا، 2.5 سیر کا تھا. 1.25 سیر گندم جو ہے وہ 1 روزے کا فدیہ نصف سا. اس کے بنتے ہیں 2200 روپے ریٹ ہے گندم کا، 73 روپے 33 پیسے. تو 75 روپے کے حساب سے آدمی اس کا فدیہ اپنے روزوں کا دے دے، جتنے روزوں کا اس نے دینا ہے، 1 2 3 جتنا بھی ہے اس کا. تو یہ تھے مختصر سے اس کے مسائل روزے کے. اس کے بعد یہ لیلۃ القدر ہے. رمضان کی کیا پورے سال کی کوئی بھی رات ہو سکتی ہے. زیادہ امکان آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، اس کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے ڈھونڈنے کا طریقہ نمبر 1 عشاء اور فجر جماعت کے ساتھ پڑھیں تو ساری رات جاگنے کا ثواب ملتا ہے، اور آخری تہجد پڑھیں صبح اٹھ کے تو اور زیادہ ثواب ملتا ہے. اسی طرح یہ جو ہے لیلۃ القدر پورے سال کی کوئی رات ہو سکتی ہے. یہ جو ختم قرآن کے موقع پر جو مجلسیں ہوتی ہیں، کہیں نہیں لکھا ہوا، مولانا سرفراز کا سفتر کی کتاب ہے راہ سنت، صفحہ 95 اردو میں انہوں نے لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ رمضان میں ختم قرآن کے وقت مل کر دعا کرنا مکروہ ہے، اس لیے کہ حضرت اور حضرات صحابہ سے ایسا کرنا منقول نہیں. اور انہوں نے جن کتابوں کے حوالے دیے ہیں، فتاویٰ کبیری ہے، در مختار ہے، فتاویٰ ابراہیم شامی ہے، اس طرح مختلف انہوں نے کتابوں کے حوالے دیے ہیں کہ یہ جو ہمارے علاقے میں جو اب رواج ہی بن گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس رمضان میں اور آئندہ بھی غیر رمضان میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حکموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو قبول و منظوری عطا فرمائے، قبول فرمائے. رب کریم توفیق سے مراد ہوتی ہے حالات کی سازگاری، کہ اللہ تعالیٰ حالات درست رکھے کہ ہم وہ کام کر سکیں. وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.